یہاں پہ وہ منڈی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے جو انٹیریئر منسٹر تھے اور وہ اپنا نام بدلنے کے دعوے کر رہے تھے اور اسی لیے فواد بھائی نے صحیح نام ٹائٹل دیا دونوں کو چنو منو اور ایک نے تو سیاست بھی چھوڑنی ہے. آپ جب پریس کانفرنس کریں تو ان سے پوچھیے گا ضرور کہ عطا تارڑ کب سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے کرنے کا کام تھا یہ وہ نہیں کر رہے, یہ وکٹمائزیشن پہ بلیو رکھتے ہیں, اعظم سواتی صاحب کو فکس کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ہمارے خلاف جھوٹی کاروائیاں کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. جو ان کا کام تھا جو انہوں نے کیا اس کے نتائج آپ نے 9 ماہ کے اندر دیکھ لیے ہیں. اس ملک میں جو کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے. پلیٹلیٹس کاؤنٹ ڈرامہ تھا, چھوٹی سرجری ڈرامہ تھا. آپ نے ہمت نہیں ہارنی. میری مراد آپ ہیں, عوام ہے. آپ لوگوں کی طاقت سے ہم نے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. بزنس کمیونٹی کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسحاق ڈار وہ ریزائن کریں. میری سب سے ایک اپیل ہے کہ اس وقت ہم سب کو پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ جو رونقیں, یہ جو کاروبار زندگی ہے, یہ پاکستان کے سروائیو کرنے کے اوپر ہی سب کچھ ہے, اور اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت ہماری جو سچویشن ہے وہ بہت کلوز ہے سری لنکا کی سچویشن کے, لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ بھیانک ہو سکتی ہے. یہاں کے چیف آرگنائزر ڈاکٹر عاصم محمود صاحب کی انتہائی شکر گزار ہوں, جنہوں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کے, یہ بھی ایک انوویٹو آئیڈیا ہے کہ جب آپ کے پاس جاب نہیں رہتی تو دس از ناٹ اینڈ آف دا لائف. آئی ایم سو ہیپی اینڈ گلیڈ کہ یہاں پہ ڈفرنٹ پروڈیوسرز نے مل کے یہ جو لینڈ سٹار پراپرٹی اینڈ لیونگ ایکسپو کا جو انعقاد کیا ہے, یہ آج ان کا پہلی ایکسپو ہے. اس کے بعد مجھے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ نیشنلی انٹرنیشنلی لیول جو ہے اس کو یہ مزید آگے 2 سے 3 ایکسپوز مزید کریں گے اور پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جہاں پہ یوتھ اور پڑھی لکھی یوتھ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, اور ہماری انڈر 28 جو ایج لمٹ کے جو لوگ ہیں وہ تقریباً 66% ہے پاپولیشن کا, جو کہ دنیا کی سب سے بڑی یوتھ بنتی ہے. ان کے اس طرح سے مطلب پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ پڑھے لکھے لوگ جب ڈگری مل جاتی ہے تو ہمیشہ نوکریوں کے لیے جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. ہمیں انکریج کرنا ہے اپنی یوتھ کو کہ وہ کاروبار کی طرف آئے اور مل جل کے, جب اس طرح کا, میں تو اتنا خوش ہوئی ہوں یہاں پہ جس طرح سے یہ جو لیونگ ایکسپو ہے, انشاءاللہ آپ سے بات کرنے کے بعد میں پھر ان کا وزٹ بھی کروں گی. صرف میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میری بیسٹ وشیز ہیں آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ, اور جتنے بھی یہاں پہ آرگنائزرز ہیں جن کی ایفرٹس ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ برکت ڈالے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک لیونگ ایگزامپل ہوں گے انشاءاللہ. اینڈ آل دا بیسٹ. مبین صاحب ہیں جو مین. اچھا, میں نے ڈاکٹر عاصم صاحب کا ذکر کر دیا, باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میری طرف سے مبارکباد بھی. اب میں تھوڑا سا پولیٹیکل بات کر لوں کہ آج آپ کو پتا ہے کہ 10:12 پہ 48 آورز پورے ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اگر یہ گورنر صاحب میرا خیال ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دے تو بہتر ہے, ادروائز آٹومیٹیکلی 10 بجے تحلیل ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا ہے کہ مشاورت کا سلسلہ تو ہر لیول پہ جاری ہے, لیکن میری ایک پورے پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور پاکستان کے ریاستی ادارے جس میں الیکشن کمیشن, جوڈیشری, ہماری فورسز, میری سب سے ایک اپیل ہے کہ اس وقت ہم سب کو پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ جو رونقیں, یہ جو کاروبار زندگی ہے, یہ پاکستان کے سروائیو کرنے کے اوپر ہی سب کچھ ہے, اور اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت ہماری جو سچویشن ہے وہ بہت کلوز ہے سری لنکا کی سچویشن کے, لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ بھیانک ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی آبادی 2.25 کروڑ تھی, اور اتنے پہ مشتمل آپ کا صرف ایک شہر ہے کراچی. لہٰذا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بزنس کمیونٹی یا ٹریڈرز وہ کبھی بھی جا کے اس طرح سے پروٹیسٹ وغیرہ نہیں کرتے
پہلی دفعہ آرگینک پروٹیسٹ خود اپنے تئیں بینک اسٹیٹ بینک کے اوپر تیسرا دن ہے جو کہ میڈیا میں شاید رپورٹ نہیں ہو رہا آیا چندری گڑھ روڈ کے ذرا مناظر دیکھیں وہاں پہ کیا ہے سارے تاجر برادری ساری بزنس کمیونٹی وہاں پہ بیٹھی ہے کیونکہ لوگوں کا جو اپنا پیسہ ہے وہ ان کو نہیں مل رہا ایل سیز کھولنے کی اجازت نہیں ہے اور دوسرا یہ جو ماشاءاللہ سے خالی خبروں کی حد تک اور بزنس کمیونٹی کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسحاق ڈار وہ ریزائن کریں کیونکہ جس طرح سے انہوں نے آ کے پاکستان کی معیشت کو سپیڈ سے برباد کیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پہلے بھی پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے میں ان کا ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کے پی اور پنجاب میں تو الیکشن ہو جانا ود ان 90 ڈیز بہتر یہ ہے کہ پورے ملک میں عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے تاکہ جتنا جلدی ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی لنک کرتی ہے ہماری اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ تاکہ ایک ایسی مستحکم حکومت قائم کی جائے جو عوام کے اعتماد کے ساتھ آئے عوام کے بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ آئے اور پھر وہ مشکل فیصلے لے اور قوم اور گورنمنٹ مل کے جب فیصلے کریں گے ایک ڈائریکشن ہوگی تو ہم نے تو یہاں پہ قوموں کو جن کے اوپر ایٹم بم گرائے گئے تھے ان کو بھی ہم نے کھڑے ہوتے دیکھا لیکن وہاں پہ جب کنوکشن ہو اعتماد ہو پاکستان میں یہ جو معاشی زبوں حالی ہے اس میں صرف ایک وجہ ہے لکھ لیں اعتماد کا فقدان کہ آپ کا جو انویسٹر ہے اگر میں پراپرٹی کی بات کروں تو سب سے زیادہ جس کو اس اکانومی کرائسس کی ہٹ آئی ہے وہ پراپرٹی کا بزنس ہے مثلا میں ایک ایگزامپل دیتی جب ہم کاروبار میں ہمیں منافع ہوتا ہے ہماری سیلری سٹرکچر بڑھتا ہے ہماری سیونگز بڑھتی ہے سب سے پہلے لوگ اپنے گھر کا پلان کرتے ہیں سب سے پہلے لوگ اگر کسی کے پاس گھر ہے تو پلاٹ لینے کا پلان کرتے ہیں لیکن یہ تب ممکن ہے جب آپ کی جو ایکسپینڈیچرز ہے اس سے ایکسٹرا آپ کے پاس کچھ بچت ہو اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی جتنی ہے آنے والا ویک 10 ڈیز کے اندر اس سے 4 سے 5 گنا مزید بڑھ رہی ہے گیس کی تو آپ نے ایک بیڈ نیوز سن لی ہوگی کہ 74% انکریز ہے دو سچویشنز ہیں کہ اگر یہ آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تو اس بھیانک سچویشن ہے اور اگر پورا کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی بھیانک سچویشن ہے کہ عوام کے اوپر جو مہنگائی کا ایٹم بم گرے گا وہ اس کی متحمل آلریڈی نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا 2 وقت کی روٹی کھانا ناممکن سا ہو گیا ہے لوگ پیسے کے عوض آٹا نہیں خرید پا رہے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان ہم سب کا ہے نہ کسی ایک ادارے کا ہے نہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ہے جتنا کڑا وقت ہے اس وقت یہ 65 کی وار اور 71 کی وار کے بعد بھی یہ حالات نہیں تھے جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کو نکالنا ہے تو سب کو بڑے دل کرنے پڑیں گے اس کرائسس سے نکالنے کے لیے اور ایک ہی چیز اس وقت متقاضی ہے کہ جلد از جلد عام انتخابات جنرل الیکشن میں جائے بغیر شروعات ابھی یہاں سے ہونی ہے اس کے بعد کتنا ٹائم لگے گا وی نیور نو اور آخر میں ہمارے جو آج آپ کو پتا ہے کہ افسوسناک رات واقعہ ہوا پشاور میں ہمارے ڈی ایس پی صاحب ان کے ساتھ 2 ان کے سیکیورٹی اہلکار کی شہادت اور یہ جو معاشی بدحالی ہے اس کا بائی پروڈکٹ ہے یہ جو دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کی وجہ سے جب کسی ملک کے اندر امن نہیں ہوتا تو آپ کا انٹرنل انویسٹر بھی اس کا تو ڈسٹرسٹ ہوتا ہی ویسے بھی 88 to 90% لوگوں نے جو لوکل مقامی ہمارے انویسٹرز ہیں انہوں نے ڈسٹرسٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ ڈسٹرسٹ کا شکار ہیں یہ تمام سرویز بتا رہے ہیں اور باہر سے بیرونی تو کوئی سرمایہ کار سوچ بھی نہیں سکتا جس ملک کے اندر دہشت گردی ہو اس کے بعد آج عرفہ کریم ہمارے پاکستان کی ایک ایسی چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ ہماری بیٹی آج ان کی 11ویں ڈیتھ اینیورسری ہے تو میں ان کی بھی مغفرت کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ہم سارے دعا گو ہیں وہ پاکستان کے لیے خوبصورت تحفہ تھیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جن کے ہاتھ میں اس ملک کے 22 کروڑ 75 لاکھ غریب عوام کی تقدیر کے فیصلے اللہ ان کو بہتر
फैसले करने की तौफीक दे और हम इस क्राइसिस से निकलें, क्योंकि इसकी कीमत हमारा आम आदमी, मेरा वतन अजीज का एक मेहनत कश किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, मजदूर, वो सब बर्दाश्त कर रहा है। एक टोला जो फैसले कर रहा है, उनके कोई स्टेक्स नहीं है इस मुल्क के अंदर, उनकी जायदादें बाहर, उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है डॉलर्स में है, तो डॉलर की कदर बढ़ने से, रुपए की कदर गिरने से उनको तो बैठे बिठाए वैसे ही करप्शन किए बगैर भी काफी माशाल्लाह से मुनाफा हो जाता है। लिहाजा अपना मत सोचें, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, हमें नहीं पता कल हम हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारा किरदार और हमारा जो मुल्क के लिए अगर किसी ने नेक नीति से स्टैंड लिया हो तो वो हमेशा जिंदा रहता है। आखिर में मैं अपने लीडर, उनकी सोच को खराज तहसीन पेश करूंगी कि आप अपनी जात का नहीं सोच रहे, आप 22 करोड़ 75 लाख अवाम का सोच रहे हैं। कल उनकी मीडिया के कुछ लोगों से मीटिंग थी और उन्होंने एक सवाल किया कि क्या आप जिन लोगों ने भी ये सारा इस मुल्क का हशर किया या आपके साथ जो कुछ सलूक बरता गया, क्या आप उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार हैं? तो उनका जवाब था अपनी टांग के ऊपर हाथ रख के जिस पे 3 गोलियां लगी हुई थी कि मैं इस चीज की मैं माफी देने के लिए तैयार हूं, अगर कोई एक्सेप्ट कर ले कि उनसे ये गलती हुई है तो मैं माफ कर दूंगा। अवाम और मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सिर्फ एक ही चीज है, करप्शन एंड चोरी। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एग्जाम्पल है कि उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी फातिमा तो ज़ारा भी अगर चोरी करेंगी तो मैं उनको भी वही सजा दूंगा, वो मैं माफी नहीं दे सकता। उसके लिए वतन की लूटी हुई दौलत वापस लुटानी पड़ेगी। और मैं आखिर में इतना ही कहना चाहती हूं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, मेरी मुराद आप हैं, अवाम है। आप लोगों की ताकत से हमने इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगर जनरल इलेक्शन हो जाए पूरे मुल्क में तो पाकिस्तान इस वक्त की जो सिचुएशन है हो नहीं सकता था। थैंक यू। मैडम ये फरमाइएगा कि नून लीग ये कहती है कि केपीके में जो इमरान खान बयानिया था तालिबान के हवाले से, उसको प्रमोट हुआ वो और दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है। दूसरा, जो इमरान खान के खिलाफ एक वकील जो है वो आए थे सामने, उन्होंने कहा कि सारे एविडेंस सब कुछ कोर्ट्स में जमा करा, उसका रिकॉर्ड मौजूद है ना। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि इस मुल्क में जो कुछ ड्रामा हो रहा है वो सबको पता है। प्लेटलेट्स काउंट ड्रामा था, छोटी सर्जरी ड्रामा था, और बड़ी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि जिस वक्त दहशतगर्दी की लहर इनकी कि कौन किधर मौजूद है, यानी कि आर्टिकल 14 की 14 आर्टिकल जो है वो हमें इस्तेहकाक देता है, हमारा हक है, हमारी प्रिविलेज है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी और पार्लियामेंटेरियंस के तौर पर भी कि हमारी प्रिवेसी को ब्रीच ना किया जाए। और यहाँ पे वो मंडी लगा के बैठे हुए थे, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और वो अपना नाम बदलने के दावे कर रहे थे, और इसीलिए फवाद भाई ने सही नाम टाइटल दिया दोनों को, चुन्नू मुन्नू। और एक ने तो सियासत भी छोड़नी है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनसे पूछिएगा जरूर कि अता तारड़ कब सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनके करने का काम था ये वो नहीं कर रहे, ये विक्टिमाइजेशन पे बिलीव रखते हैं, आजम सवाती साहब को फिक्स करने के ऊपर लगे हुए हैं, हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाइयां करने के ऊपर लगे हुए हैं। जो इनका काम था, जो इन्होंने किया, उसके नतीजे आपने 9 माह के अंदर देखनी है। थैंक यू। मैडम बताइएगा कि केपीके में कब जो है असम्बलियां तहलील होंगी, गवर्नर साहब को कब भेजी जा रही है, क्योंकि कहा गया था कि इकट्ठी दोनों असम्बलियां जो है वो तहलील की जाएंगी। अब केपीके का क्या मामला है? आज ये 48 आवर्स का वेट है। जैसे ही ये असम्बलियां इनकी तहलील होने का नोटिफिकेशन जारी होगा, अगले ही दिन इंशाल्लाह केपीके की प्रोसेस शुरू हो जाएगी।